انسان کو اللہ تعالیٰ نے جاگیر ہوتی ہے، وراثت ہوتی ہے، مال دولت ہوتی ہے، اس کا پورا اختیار انسان کو دیا ہے، اور وہ انسان کیونکہ اس کا مالک ہے وہ، اور وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند کر دیا کہ بھئی اپنے مال کو غلط جگہوں پہ خرچ مت کرو۔ ناظرین، ایک میری بہن نے ایک سوال پوچھا کہ یہ جو وراثت ہوتی ہے، وراثت کے اندر کیا جو زندگی کے اندر جو لوگ کسی اپنے وارث کو یا کسی اپنے دوست کو، کسی اور رشتہ دار کو، عزیز و قارب کو، یا کسی ادارے کو، کسی مسجد کو، آرگنائزیشن کو جو ہبہ کرتے ہیں یا گفٹ کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو وراثت کہا جاتا ہے، اس کو ہبہ کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو کیا وہ وراثت میں کاؤنٹ ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں اس مسئلے کو کئی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ انسان زندگی کے اندر جب آپ حیات ہیں، آپ زندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ یہ جو آپ کی جو جائیداد ہوتی ہے نا، آپ کی پراپرٹی یا آپ کا مال یا مال تجارت، جو کچھ بھی آپ کے اللہ نے آپ کے اختیار میں دیا ہے، جو انسان کماتا ہے نا، لیکن انسان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، مال کہاں سے آتا ہے، جائیداد کہاں سے آتی ہے؟ یا تو میرے پاس ہوگی تو میرے والد کی طرف سے آئی ہوگی، میرے والد نے مجھے وراثت میں جائیداد چھوڑی ہوگی، مال دولت چھوڑا ہوگا اور جاگیر چھوڑی ہوگی۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ بھئی میں نے کمایا ہوگا، تجارت کی ہوگی، جاب کی ہوگی، کچھ بھی بزنس کیا ہوگا، تو میں نے اس سے پراپرٹی بنائی ہوگی، جائیداد بنائی ہوگی، جاگیر بنائی ہوگی۔ تو یہ دو ہی راستے ہیں نا انسان کے پاس، یا تو انہیریٹڈ ہوتا ہے یا وہ خود سے کماتا ہے۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو جاگیر ہوتی ہے، وراثت ہوتی ہے، مال دولت ہوتی ہے، اس کا پورا اختیار انسان کو دیا ہے، اور وہ انسان کیونکہ اس کا مالک ہے وہ، اور وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند کر دیا کہ بھئی اپنے مال کو غلط جگہوں پہ خرچ مت کرو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس مال ہے، وہ کہتا ہے بھئی میں جوا کھیلتا ہوں، تو اس کو کہا جائے گا کہ بھئی تم جوا کھیلنا حرام ہے، تو وہ کہے گا کہ بھئی میرا مال ہے، میری مرضی، میں جوئے میں ہاروں جیتوں، آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ تو اسلام کہتا ہے نہیں، جوا جو ہے وہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس میں تم مال گواتے ہو، مال کماتے ہو، اور یہ ایک ایسا شیطانی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے دشمنیاں پھیلتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان برباد ہوتا ہے۔ تو جوا جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو ہر وہ کام جس کے اندر تباہی ہو، بربادی ہو، جس کے اندر نقصان ہو، جس کے اندر فساد ہو، تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو لہذا مال تمہارا ہے، لیکن یہ نہیں کہ تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ تم جا کے جو ہے وہ جوا کھیل لو۔ تو اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرا مال ہے، اور میں اس مال سے جو ہے وہ طوائفوں کے اوپر لٹا رہا ہوں، میں ناچنے والیوں کے اوپر لٹا رہا ہوں، فاحشہ عورتوں کے اوپر جو ہے، تو کوئی آ کے اس کو کہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہے بھئی تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ میرا مال ہے، میری مرضی۔ تو کہا گا جی نہیں بھئی حرام ہے، یہ آپ غلط کاموں کے اندر اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہر گناہ کام کے اندر، ناجائز کام کے اندر مال اگر کوئی آدمی خرچ کرے گا تو اسلام اس کو پابند کرے گا، اس کو منع کرے گا، اور یہ وہ آرگومنٹ نہیں دے سکتا جی میرا مال ہے، میں جہاں دل چاہے خرچ کروں، تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک چیز کیونکہ اللہ نے اس کو پابند کیا، ایٹ دی اینڈ تو اللہ کہتا ہے میں نے دیا ہے تمہیں، تمہارے باپ کو بھی میں نے دیا تھا اور تمہیں بھی میں نے دیا ہے، ایٹ دی اینڈ تو یہ نا۔ تو اچھا، اب ایک چیز ہے، یہ تو ناجائز کام ہو گئے، اب جائز کاموں میں اس کو اجازت دی ہے کہ جائز کاموں میں آپ خرچ کر سکتے ہیں، آپ اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، کپڑے خریدیں، آپ گاڑی خریدیں، آپ گھر خریدیں، آپ کھانے پینے کی چیزیں خریدیں، آپ اور چیزیں خریدیں، استعمال کی چیزیں خریدیں، جو کچھ جائز چیزیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ پیسے کو خرچ کر سکتا ہے۔ ہاں، پابند کیا ہے کہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، فضول خرچی جو ہے وہ اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اسراف کیا ہے کہ بھئی ایک کام جو ہے 100 روپے میں ہو سکتا ہے، آپ وہی کام جو ہے 300 میں کر رہے ہیں، تو یہ چیز اسلام منع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو ہے فضول خرچ لوگ جو ہے وہ کیا ہیں؟ کانوا اخوان الشیاطین، شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو اسلام اس پہ پابند کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے
جو ہے وہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا پیسہ کسی کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، اپنے چچا کو دے دے، ماموں کو دے دے۔ چچا جو ہے زندگی کے اندر میں کہہ رہا ہوں کسی دوست کو دے دے، یعنی ہبا کر دے، جس کو کہتے ہیں ہبا کرنا، جس کو کہتے ہیں گفٹ کرنا۔ انگلش میں گفٹ ہو گیا، عربی میں اس کو کہتے ہیں ہبا کرنا۔ ہبا کرنے کی اجازت ہے اور وہ انسان کر سکتا ہے، اس کو شریعت نے پوری اجازت دی ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر بھی تم انصاف سے کام لو، کہیں ایسا نہ ہو۔ اور یہ بھی ضرور کہتا ہے کہ دو چیزیں، ایک انسان جب بڑی عمر کا ہو گیا ہے، بہت بوڑھا ہو گیا اس وقت میں، اور ایک کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ بس اب ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بچے گا نہیں، تو ایسے وقت میں اگر وہ ایسا کوئی کام کر رہا ہے کہ اپنی ساری جائیداد کسی ایک کو دے رہا ہے یا کسی، تو دیکھا جائے گا اس وقت میں، پھر قاضی دیکھے گا کہ بھئی یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس پریشر کو یہ ڈالا، کسی نے اس کے اوپر ڈالا ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اس وقت اس کا ذہن کام نہیں کر رہا یا کسی نے زبردستی سے کام کرایا۔ تو لیکن ایک آدمی ہوش و حواس میں ہے، صحت مند ہے، کوئی اس کے اوپر ایشو نہیں ہے، تو اس کو اختیار ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس میں بھی آپ نے انصاف سے کام لینا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی دیتا ہے تو دے سکتا ہے، یہ نہیں کہ منع ہے اس کو کہ وہ نہیں دے سکتا۔ لیکن وراثت جو ہوتی ہے وہ جو امپلیمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے انتقال کے بعد ہوتی ہے، مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد پھر ورثاء کو اسی طریقے سے جو ہے وصیت کے مطابق جو ہے تقسیم کیے جائے گا، جیسے وارث کے جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ تو لیکن اب ایک بیٹا ہے، اس کو وراثت بھی مل رہی ہے اور باپ الگ سے بھی دے کے جاتا، کہتا الگ سے بھی کہتا ہے، تو لا وصیت للوارث، یعنی اس کو وراثت بھی مل رہی ہے اور پھر الگ سے بھی وہ کہتا ہے کہ اس کو اور یہ دیا جائے، تو یہ پھر باطل ہو جائے گی، وہ اس کے اوپر پھر وصیت کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی۔ ہاں، زندگی میں وہ کر سکتا تھا، اور اس کے لیے کہ قبضہ بھی دینا چاہیے، وہ قبضہ بھی دے کے گیا نہیں دے کے گیا، قبضہ بھی ہو، اور جب قبضہ ہو گیا اور اس نے دے دیا، قبضہ بھی ہو گیا، تو اب وہ اس کو باطل نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی وہ کہے کہ جی میں نے آپ کو 10,000 پاؤنڈ جو ہے وہ دیے، ہبا کیے، تو اور ابھی اس نے دیے نہیں ہیں اور اس کا قبضہ نہیں ہوا، تو وہ باطل کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی ٹھیک ہے، میں ابھی نہیں دے رہا، چلو جی آئی چینج مائی مائنڈ، تو وہ اس طرح سے کر سکتا ہے۔ لیکن جب ایک چیز کو اس نے دے دیا ہے تو پھر وہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔